میں ایک کلی تھا، لیکن بدصورت ہونے کی وجہ سے کوئی لڑکی مجھ سے شادی نہ کرتی۔ ایک دن ایک خوبصورت لڑکی مجھے اسٹیشن پر ملی اور بولی کہ مجھ سے شادی کر لیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے خوشی خوشی اس سے نکاح کر لیا اور شادی کی رات ہی وہ لڑکی مر گئی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس میرے گھر پہنچ گئی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب ایک شخص بولا کہ یہ میری بیوی کو بھگا کر لایا ہے اور اسے مار دیا ہے۔ مجھے سزا ہو گئی۔ 10 سال بعد میری رہائی ہوئی اور میں گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ میری بیوی اس شخص کے ساتھ۔ ٹرین کے سائرن پر ہم سب کلیوں کی دوڑ لگ جاتی تھی۔ ٹرین کے ساتھ قدم سے قدم بڑھاتے ہم ٹرین کی کھڑکیوں سے ہی سامان اٹھانے کی ہانک لگانا شروع کر دیتے تھے کہ شاید مسافر وہیں سے ہم سے بات طے کر لے۔ میں بھی سر پر رومال باندھے آنے جانے والے مسافروں سے سامان اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ میری بات ایک سیٹ سے طے بھی ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اپنے حلیے سے امیر کبیر لگ رہے تھے۔ سیٹ کے ساتھ ایک 20 سالہ لڑکی تھی جو بے حد حسین تھی۔ سیٹ نے تو مجھ سے مول بھاؤ بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے 500 مانگا اور وہ فوراً سے مان گیا۔ سامان بھی زیادہ نہ تھا، لیکن اس کے ساتھ چلتی خوبصورت سی 20 سالہ لڑکی نے کہا، کتنا بدصورت شخص ہے یہ، آپ پلیز اس سے سامان مت اٹھوائیں۔ بھلا اس شخص کے ساتھ سامان کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں لوگ کس نظر سے دیکھیں گے؟ لڑکی مجھے بڑی حقارت سے دیکھ کر بولی تھی۔ اس سیٹ نے ہنس کر کہا کہ وہ ایک کلی ہے، بس 10 منٹ کا تو ساتھ ہے ہمارا، اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی یہ شخص چلا جائے گا۔ سیٹ کی بات پر وہ ہتھے سے اکھڑ کر بولی، لیکن مجھے ایسا بدصورت شخص 1 منٹ بھی برداشت نہیں ہے اور آپ 10 منٹ کی بات کر رہے ہیں، پلیز اسے کہیں کسی اور سے کام مانگ لے۔ بڑی ہی گھمنڈی لڑکی تھی۔ سیٹ نے کندھے اچکائے اور مجھ سے معذرت کر لی۔ یہ ہمارے گاؤں کا چھوٹا سا اسٹیشن تھا، اسی لیے گاہک بہت کم ہی یہاں اترتے تھے۔ اب تک تو جتنے مسافر اترے تھے سب نے ہی کلی کر لیے تھے، اسی لیے میں چپ چاپ ایک درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گیا، اپنا رومال سر سے اتار کر جھاڑ کر سیدھا کیا اور اپنا پسینہ پونچھتے ہوئے سوچنے لگا کہ میری بھی کیا زندگی ہے۔ ایک تو غربت میں آنکھ کھولنے والے مجھ جیسے مزدور بھی شکل و صورت میں بھی غریب ہی لگتے ہیں، اور میں تو ویسے بھی بدصورت سا تھا۔ سیاہ فام رنگت پر چھوٹی چھوٹی سی آنکھیں، بھدے سے نین نقش۔ کلی کا لباس پہنے مجھ پر تو کوئی عام سی معمولی سی لڑکی بھی نظر ڈالنا پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ تو پھر امیر زادی تھی، اس پر بے انتہا حسین۔ وہ میرے ساتھ 10 منٹ کی کیا مسافت کرتی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا رہا، کیونکہ میں جیب اور حسن سے نہیں بلکہ رشتوں سے بھی تہی دامن تھا۔ ماں باپ حادثے کا شکار ہو چکے تھے، اسی لیے میں اکیلا ہی تھا۔ گھر پر کوئی ایسا نہ تھا جس کی فکر میں مجھے گھر جانے کی یاد ستاتی۔ اس رات میں نے 1 روپے کی دہاڑی نہیں کی تھی، حالانکہ 3 ٹرینیں اسٹیشن پر رکی تھیں۔ چاہتا تو چند 100 کما لیتا، لیکن میں خود ہی ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ کھانا میں اسٹیشن سے لے کر ہی کھاتا تھا۔ آج بھوک بھی نہ لگی۔ ہوش سنبھالتے ہی میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس چھوٹے سے اسٹیشن پر ہی گزارا تھا۔ میرا باپ کلی تھا، اسی لیے مجھے بھی 12 سال کی عمر میں اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ میں ابھی 18 سال کا ہی ہوا تھا کہ ابا اور اماں کو دوسرے گاؤں جانا پڑ گیا۔ وہ ٹرین میں بیٹھ کر چلے گئے۔ وہی ٹرین خودکش بم دھماکے کی نظر ہو گئی۔ بہت سے مسافروں کے ساتھ میرے والدین بھی مارے گئے۔ میں اب بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ رشتہ دار بھی ماں باپ سے ہی ہوتے ہیں، جب وہی نہ رہے تو رشتہ داروں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا۔ میری اب تک کی زندگی بس اس اسٹیشن پر ہی گزر گئی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلی صبح میرے لیے میری زندگی میں ایک نیا انقلاب لانے والی ہے، جس سے میری زندگی بدل جائے گی۔ اگلے روز صبح سے ہی اسٹیشن پر چہل پہل تھی۔ میں اپنے کام میں جت گیا۔ شام تک میں 600-700 کما چکا تھا، اسی لیے یہ سوچا کہ گھر چلا جاؤں۔ ابھی میں اسٹیشن سے باہر ہی نکلا تھا کہ ایک برقع پہنے نقاب کیے خاتون مجھ سے ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ گر گیا۔ اس نے بڑی سبک رفتاری سے وہ کالا بیگ اٹھایا، جیسے نہ جانے اس میں کیا ہو۔ وہ بڑی عجلت میں دکھائی دے رہی تھی، حالانکہ اگلے 2 گھنٹے تک اب کوئی ٹرین نہیں آنے والی تھی، اس لیے مجھے اس نقاب پوش لڑکی کی عجلت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس پر اس کالے سفری بیگ کو چھپانے کی کوشش کرنا مجھے شک میں ڈال گیا۔
انہی دنوں کالے بیگ کو برقع نقاب پہنے لوگ کسی پبلک پلیس پر دھیرے سے رکھ جاتے تھے اور چند منٹ بعد ہی بلاسٹ ہو جاتا تھا، اور یہ خبریں اس وقت عام تھی۔ میں نے اسی حادثے کے نظر اپنے ماں باپ کو کھویا تھا۔ پھر حکومت نے بھی ایسے حادثات سے بچنے کے لیے عوام سے یہی اپیل کی تھی کہ آپ کی نظر میں کچھ ایسا ہو رہا ہو تو پولیس کو ضرور بتائیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو اسٹیشن میں چہل پہل بھی عام دنوں سے زیادہ ہے، کہیں یہ مشکوک سی لڑکی لوگوں کی موت کا سبب ہی نہ بن جائے۔ میں واپس پلٹ گیا۔ وہ 1 منٹ تیز تیز چلتی ہوئی کافی دور نکل گئی تھی۔ میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ جب تک میں اسٹیشن کے اندر پہنچا، وہ ایک لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ اپنا بیگ اس نے اسی بینچ پر اپنے پاس رکھا تھا۔ پھر اپنے کندھے پر لٹکے پرس میں سے ایک موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ملا کر فون پر باتیں کرنے لگی۔ میں بہانے سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ اس کی باتیں سن سکوں۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ جان کی بازی لگا دوں گی لیکن پیچھے نہیں ہٹوں گی، بس تم جلدی پہنچو تاکہ اگلا لاحہ عمل تیار کر سکیں۔ یہ سن کر تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس کی باتوں سے 100% یہ یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی یقیناً اس بیگ میں بم بارود بھر کے لائی ہے اور اسی لیے اس طرح کی باتیں کر رہی ہے۔ وہ لڑکی شاید اس فون والے شخص سے مزید بھی باتیں کرتی، لیکن نہ جانے اسے کیا شک ہوا کہ اس نے پلٹ کر مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فون جلدی سے بند کر دیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس کے اس طرح سے پوچھنے پر میں گڑبڑا سا گیا۔ میں نے کہا آپ کا سامان اٹھا دوں جب ٹرین آئے تو۔ حالانکہ ابھی ٹرین آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہ تھے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی وزنی سامان تھا، بس ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا جس پر مجھے یہ گمان تھا کہ کوئی غیر قانونی چیز اس کے اندر نہ ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے پاس تمہیں ایسا کون سا سامان دکھ رہا ہے جسے اٹھانے کے لیے مجھے کلی کی ضرورت ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے فون پر بات کرنے لگی۔ مجھے اس سے کچھ فاصلہ برقرار رکھنا پڑا۔ وہ اپنا بیگ اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ کچھ دیر وہ فون پر باتیں کرتی رہی، پھر اس نے غصے سے فون بند کر کے اپنے پرس میں رکھ لیا۔ 1 گھنٹہ وہ وہیں بیٹھی رہی، بار بار اپنے ہاتھ پر بندی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی گھڑی دیکھتی میرا زور سے دل دھک دھک کرنے لگتا کہ شاید یہ بم پھٹنے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں چپ چاپ دور کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے موبائل سے دوبارہ کسی کو کال کرنے لگی۔ اب وہ اچھی خاصی پریشان اور بے چین سی لگ رہی تھی، لیکن وہ جسے فون کر رہی تھی شاید وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے بعد تو بے چینی سے وہ چکر کاٹنے لگی۔ اس کی نظریں مسلسل اسٹیشن کے مین گیٹ کی جانب تھیں۔ وہ کبھی اٹھ کر چکر کاٹنے لگتی، کبھی دوبارہ بینچ پر بیٹھ کر بدحواسی سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگتی، کبھی کسی کو کال کرنے لگتی۔ اب تو اندھیرا چھانے لگا تھا، شام سے رات ہو چکی تھی۔ مجھے اب یہ لگنے لگا تھا کہ میں نے جو اندازہ اس لڑکی کے بارے میں لگایا تھا وہ غلط تھا، کیونکہ اگر وہ کسی خودکش حملے کی غرض سے آئی ہوتی تو اب تک تو وہ اپنا کام کر چکی ہوتی، کسی کا انتظار نہ کر رہی ہوتی۔ وہ لڑکی شاید اب انتظار کر کر کے تھک چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ رونے لگی۔ اس کے اس طرح سے رونے پر میرا سارا شک زائل ہو گیا۔ اگر وہ کوئی ملک دشمن ہوتی تو بم رکھ کر جا چکی ہوتی، بیگ کو گود میں نہ رکھتی۔ مجھے اس لڑکی کے لیے اپنے گزشتہ خیالات بدلنے پڑے۔ مجھے لگا وہ کسی لڑکے کے چکر میں گھر سے سونے کے زیورات اور نقدی اس بیگ میں لے کر آئی ہے اور اب اپنے عاشق سے بات کر رہی ہے اور اسی کی آمد کے انتظار میں بیٹھی ہے، لیکن اب شاید اسے یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، لیکن اب واپس نہیں جا رہی۔ شاید محبت میں دھوکے کے غم کو بھلانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری اور سوچا کہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اسی غرض سے میں اسی بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا جس کے ایک کونے پر وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں ایک ٹرین آ کر رک گئی۔ وہ لڑکی کھڑی ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اس ٹرین میں چڑھتی میں نے کہا بات سنیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی کیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے گھر سے بھاگی ہوئی لگتی ہیں، دیکھیں آپ واپس لوٹ جائیں، آگے کا راستہ بڑا خاردار ہے، آپ کی روح تک کو گھائل کر دے گا۔ وہ کہنے لگی کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں یہاں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے یہاں اکثر لڑکیوں کو آتے دیکھا ہے،
यूं ही एक छोटा सा बैग लेकर। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर चुप हो गई, फिर रोने लगी। कहने लगी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एक लड़के की मोहब्बत में फंस गई थी। मेरे घर वाले बड़े सख्त मिजाज लोग हैं। मुझे उस लड़के ने कहा था कि वो मुझे स्टेशन पर मिलेगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया और अब तक मेरे भाग जाने की खबर पूरे घर में फैल चुकी होगी। अगर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गए तो मेरी गर्दन काट देंगे। वो लड़का अभी तक नहीं आया जिसकी खातिर मैंने ये जलालत बिना सोचे समझे ही उठा ली है। मुझे लगता है आज मैं अपने भाई के हाथों मारी जाऊंगी। रोते हुए अभी वो ये बात कर ही रही थी कि 2 पुलिस एहलकार एक शख्स के साथ स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखकर वो लड़की बेहद घबरा गई। उसका पूरा चेहरा तो छुपा हुआ था, लेकिन आंखों से खौफ छलक रहा था। मुझसे कहने लगी, मेरा भाई यहाँ पहुँच गया, वो भी पुलिस को लेकर। खुदा के लिए मुझे इनसे बचा लो। अगर इसने मुझे ढूंढ लिया तो ये मेरी गर्दन काट देगा, मुझे मार डालेगा। वो शख्स वाकई गुस्से में था। पूरे स्टेशन को यूं देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। दिल तो मेरा भी घबरा गया कि मैं उस लड़की को समझाने तो बैठ गया था, लेकिन उसकी मदद के चक्कर में अगर पड़ गया तो मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन अब मैं क्या करता। मैंने उसे कहा कि वो मेरे साथ मेरे घर चले। यहाँ तो रुकना खतरे से खाली ना था। वो मेरे साथ ही चलने लगी। जब मैं वहाँ से बाहर निकलने लगा तो वो शख्स मुझे ही गौर से देख रहा था। कहने लगा, ये औरत तुम्हारे साथ है? मैंने कहा, हाँ, ये मेरे साथ है, ये मेरी बीवी है। ये कहकर मैं उस लड़की को बाहर ले आया। मेरा घर करीब में ही था। मैं उसे अपने घर ले गया। वो लड़की मेरी मशकूर होने लगी। कहने लगी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो मैंने कहा कि तुम अब जहाँ चाहो जा सकती हो। मेरी बात पर वो कहने लगी कि जिसकी खातिर मैंने ये कदम उठाया था वो मुझे धोखा दे गया है, और अगर मैं अपने घर गई तो मेरा भाई और बाप मुझे मार डालेंगे। वो बड़ी खौफजदा सी थी। मैंने कहा, मेरा घर बस एक ही कमरे का है, मैं तुम्हें कैसे यहाँ रख सकता हूँ, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। वो लड़की कुछ देर तो सोचती रही, फिर कहने लगी, तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो मैं अचंभे में आ गया। मैं भला कैसे शादी कर सकता था? मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है? कहने लगी, मैं सारी ज़िंदगी इस एक कमरे में गुजार दूंगी, कभी कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन मुझे मौत से डर लगता है, मुझे मरने से बचा लो। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने कहा, मैं बहुत बदसूरत सा इंसान हूँ, तुम कैसे मेरे साथ रह सकती हो? वो कहने लगी, तुम मेरे मसीहा बनकर आए हो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैंने उसे कहा कि वो दरवाज़ा बंद कर ले, मैं निकाह ख्वान का बंदोबस्त करके आता हूँ। मैं करीब ही मस्जिद में चला गया। वहाँ के इमाम साहब से मेरी अच्छी दोस्ती थी। मैंने कहा कि एक गरीब बेसहारा लड़की है जो मुझसे शादी करना चाहती है, आप मेरा उससे निकाह करवा दें। वो मेरी बात सुनकर निकाह करवाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही देर में मेरा उस लड़की से निकाह हो गया। मैंने अब तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। निकाह के बाद जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो अब भी बुरखे नकाब में ही थी। मैंने उसे कहा कि अब तुम मेरी बीवी हो, अपना चेहरा मेरे सामने खोल सकती हो। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसे बेहिजाब देखकर मैं अपने होश खो बैठूंगा। जैसे ही उसने नकाब हटाया मैं सांस लेना भूल गया। मैंने कहा कि आप? वो वही 20 साला लड़की थी जो उस सेठ के साथ एक दिन पहले ही इस गांव में आई थी। वो तो अच्छी खासी मॉडर्न सी लड़की थी और मगरूर भी बहुत थी। वो मेरे साथ 10 मिनट की मुसाफत करने को तैयार ना थी, तो अब मुझसे शादी कैसे कर सकती थी? यही सवाल मैंने उससे पूछा। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरे गरूर की सज़ा मिली है। तुम शक्ल के जैसे भी हो लेकिन तुम इंसान बहुत अच्छे हो। मैंने उसे कहा कि वो अपना बुर्का उतार कर सहूलत से बैठ जाए। मुझे अपनी किस्मत पर रश्क सा आने लगा था। मेरी बीवी हद दर्जा खूबसूरत थी। मैं बहुत खुश हो गया था, लेकिन मेरी किस्मत शायद इतनी भी अच्छी ना थी जितनी मैंने सोच ली थी। उस लड़की ने बुर्का उतारा और कहने लगी कि उसे भूख लगी है। मैं उसके लिए बाजार से खाना ले आया, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया वो कहने लगी कि उसका दिल बेचैन हो रहा है, उसे घुटन हो रही है। मैं तो परेशान सा हो गया। वो पल में बदहवास सी होने लगी। कहने लगी, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो अपना गला पकड़कर दुबाने लगी, अपने सीने पर हाथ मारने लगी। उसे सांस नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो बेड पर ढह गई। मैं उसे हिलाने जुलाने लगा,
لیکن وہ بے جان سی ہو چکی تھی۔ میں یہ سب سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں رونے لگا کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میں رو رہا تھا، اس لڑکی کو ہلا رہا تھا، لیکن وہ بالکل ساکت سی تھی کہ تبھی میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں بری طرح سے چونک گیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس وقت کون ہے۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر پوچھا کہ کون ہے؟ باہر پولیس کھڑی تھی۔ پولیس کا سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ مجبوراً مجھے دروازہ کھولنا پڑا، ورنہ وہ لوگ توڑ دیتے۔ میں نے دروازہ کھولا، سامنے وہی 2 پولیس کے اہلکار اور اس لڑکی کا بھائی تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ پولیس والا کہنے لگا کہ اپنی بیوی کو بلاؤ، ہمیں اسے بنا نقاب کے دیکھنا ہے، کیونکہ اس شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ عورت جسے تم اپنی بیوی کہہ کر اپنے گھر لائے ہو، وہ اس شخص کی بیوی ہے۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گیا۔ وہ لڑکی تو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کا بھائی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ میری ہی بیوی تھی، لیکن ابھی ابھی وہ مر چکی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ پولیس مجھے دھکا دے کر میرے گھر میں داخل ہو گئی۔ کمرے میں اس لڑکی کے مردہ وجود کو دیکھ کر وہ شخص دھاڑے مار مار کر رونے لگا، کہنے لگا کہ یہی اس کی بیوی ہے۔ پھر وہ مجھ پر الزام لگانے لگا کہ میں اس کی بیوی کو بہلا پھسلا کر یہاں لایا ہوں۔ میں نے صاف انکار کر دیا، ساری سچائی بھی پولیس والوں کو بتا دی، لیکن میری کسی بات پر پولیس نے یقین نہیں کیا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ مجھے 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ 10 سال جیل میں بیٹھ کر میں یہ سوچتا رہا کہ میرا قصور کیا تھا۔ اس لڑکی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ جب وہ پہلے سے ہی نکاح کر چکی تھی تو پھر نکاح پر نکاح کیسے کر لیا؟ پھر وہ مر کیسے گئی؟ شاید وہ اپنے شوہر کے مظالم سہ سہ کر گھر سے زہر کھا کر ہی آئی ہو۔ بہرحال وہ لڑکی میرے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گئی تھی۔ 10 سال کا طویل عرصہ گزار کر جب میں واپس اپنے گھر آیا تو دوبارہ کلی کا کام کرنے لگا، لیکن ایک دن میرے ہوش ہی گم ہو گئے جب وہی 20 سالہ لڑکی، جو اب ایک بھری جسامت کی عورت لگ رہی تھی، اسی نوجوان کے ساتھ جسے وہ میرے سامنے اپنا بھائی کہہ رہی تھی، اسی شخص کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ رہی تھی۔ میں تیز قدم بڑھاتے ہوئے ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ٹرین چل پڑتی میں بھی ٹرین کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ میں ان دونوں میاں بیوی تک پہنچ گیا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئے۔ میں نے کہا، تم زندہ تھی تو میرے سامنے مرنے کا ناٹک کیوں کیا؟ مجھے اپنے قتل کے جرم میں کیوں جیل میں قید کروایا؟ میں نے تو تمہارے ساتھ بھلا ہی کیا تھا۔ پھر اس شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ کہنے لگی کہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ جب پہلی بار میں اس گاؤں میں آئی تھی تو وہ شخص مجھ سے نکاح کر کے مجھے کوٹھے سے لایا تھا۔ میں نے پیسوں کے لالچ میں اس سے شادی کی تھی، اس کی جائیداد اپنے نام لکھوائی تھی، لیکن میں پہلے سے ہی اس لڑکے سے محبت کرتی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ ہمارا پلان یہی تھا کہ ہم اس سیٹھ کو مار کر شادی کر لیں گے، اور ہم نے اس سیٹھ کی جان بھی لے لی، لیکن ایک مصیبت ہم پر یہ ٹوٹ پڑی کہ اس سیٹھ کی جائیداد مجھے صرف اسی صورت میں مل سکتی تھی کہ میں اس کی بیوی بن کر زندگی گزارتی۔ ہاں، میرے مرنے کی صورت میں میری جائیداد میرے لواحقین کی ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے اس شخص کو سب کے سامنے اپنا بھائی ظاہر کیا اور خود گھر سے بھاگ گئی۔ پھر اسٹیشن پر تم مجھے ملے۔ تم مجھے بیوقوف سے لگے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ تم میرے کام آ سکتے ہو، اسی لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا تاکہ میرا راستہ آسان ہو جائے۔ لوگوں کی نظر میں مر چکی تھی، اسی لیے میری جائیداد اس شخص کے نام ہو گئی جسے میں نے اپنا بھائی کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ تم سے نکاح کرنے سے پہلے ہی میں اس سے نکاح کر چکی تھی، اسی لیے جائیداد اس کے نام لگتے ہی ہم اس گاؤں سے چلے گئے، کیونکہ اگر لوگ مجھے زندہ دیکھ لیتے تو مجھ پر کیس کر دیتے۔ ہم اس سیٹھ کے پیسے پر ہی عیش کر رہے ہیں اور ابھی اس کی زمینیں ہی بیچنے آئے تھے۔ چونکہ اب اس بات کو 10 سال گزر چکے تھے تو اسی لیے مجھے ڈر نہیں تھا۔ وہ عورت بڑے آرام سے میرے سامنے اپنی دھوکے بازی کا اعتراف کر رہی تھی۔ پھر وہ شخص بولا کہ ہم تمہیں بھی پیسے دے سکتے ہیں اگر تم اپنی زبان بند رکھو تو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور اگلے اسٹیشن پر اتر گیا۔ مجھے ایسا دھوکے کا پیسہ نہیں چاہیے تھا جو کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کیا جائے۔ میں نے وہیں اسی اسٹیشن پر موجود پولیس کے سامنے ساری بات بیان کر دی۔ جس عورت نے مجھے دھوکہ دیکھ کر میری زندگی برباد کی تھی، میں اسے کیسے معاف کر دیتا؟ اسی لیے پولیس نے ان دونوں کو بھی دھوکہ دہی کے الزام میں گرفتار کر لیا اور انہیں بھی 10 سال کی قید ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنا وہی کام شروع کر دیا
اور بہت جلد ایک یتیم خانے سے ایک بے سہارا لڑکی سے نکاح کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز شروع کیا۔ کسی کے پیسے کو دھوکے سے حاصل کر کے کبھی ذہنی سکون نہیں ملتا۔ بہتر یہی ہے کہ محنت کی حق حلال کی روزی پر صبر شکر کیا جائے۔